رہے تھے کہ ایک گھڑسوار تیزی کے ساتھ ان لوگوں کی طرف بڑھ رہا تھا۔ چت کبرا اس کا گھوڑا تھا اور اس کا چہرہ دکھ نہیں رہا۔ حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، بیٹے جب تجھے کوئی مصیبت پہنچے تو اسے اپنے حق میں بہتر سمجھنا، کیونکہ کبھی کبھی چھوٹی مصیبتیں جب آ جاتی ہیں تو اللہ بڑی مصیبتوں سے بچا لیتا ہے۔ ایسے ہی آپ گھر سے کہیں دور جا رہے ہوں، سفر کا ارادہ آپ نے کیا ہو اور آپ پر کوئی چھوٹی مصیبت آ جائے تو اللہ تعالیٰ بڑی مصیبت سے آپ کو بری کر دیتا ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے، ہر کام میں اللہ کی حکمت ہوتی ہے۔ تو حضرت لقمان حکیم اپنے بیٹے کو نصیحت فرما رہے تھے تو بیٹے نے کہا، ابا مصیبت میرے حق میں کیسے بہتر ہو سکتی ہے؟ چھوٹی مصیبت سے بڑی مصیبت کیسے ٹل سکتی ہے؟ تو حضرت لقمان حکیم نے فرمایا، بیٹے وقتاً فوقتاً اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کو لوگوں کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا ہے اور ہمیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا ہے، تو چلو ہم اس نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ جب تم وہاں بیٹھو گے اور اس نبی سے ملاقات کرو گے تو تمہیں تقویت ملے گی، تمہارا یقین اور زیادہ پختہ ہو جائے گا۔ تو حضرت لقمان حکیم اور آپ کا بیٹا آپ کے ساتھ چل دیے، چلتے رہے ایک سونسان بیابان جنگل میں پہنچے۔ آپ خچروں پر سوار تھے، آپ کے پاس کھانا تھا، پانی تھا، لیکن جب آپ اس سونسان جنگل میں پہنچے دوپہر کا ٹائم ہو چکا تھا، آپ کا کھانا بھی ختم ہو چکا تھا، آپ کا پانی بھی ختم ہو چکا تھا اور خچر بھی تھک چکے تھے۔ یہ لوگ بھی بھوک پیاس سے بلک رہے تھے، تو ایک جگہ آرام کرنے کے لیے بیٹھ گئے، کیونکہ آگے جانے کی تاب نہ رہی۔ ایک جگہ آرام کے لیے بیٹھے تو وہاں پر ایک ہڈی پڑی ہوئی تھی، وہ ہڈی لقمان حکیم کے بیٹے کے پیر میں ایسی چبھی کہ نیچے سے گھسی اور اوپر نکل گئی۔ تو حضرت لقمان حکیم نے جب یہ دیکھا کہ بیٹے کے پیر میں ہڈی چبھ گئی تو اب تکلیف بہت زیادہ تھی بیٹے کو، تو اپنے دانتوں سے وہ ہڈی کو نکالنے لگے۔ اپنے دانتوں سے ہڈی نکالی تو خون بھی نکلنے لگا اور بیٹا بے ہوش ہو چکا تھا۔ یہ دیکھ کر حضرت لقمان حکیم کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ حضرت لقمان حکیم رونے لگے۔ جب آپ روئے تو آپ کے آنسو جب لقمان حکیم کے بیٹے کے اوپر گرے، لقمان حکیم کا بیٹا ہوش میں آ گیا اور باپ کو جب روتے ہوئے دیکھا، کہنے لگا، بابا آپ تو کہتے تھے چھوٹی مصیبت آتی ہے تو بڑی مصیبت ٹل جاتی ہے، ہمارے پیر میں یہ ہڈی چبھی، یہ کانٹا چبھا، تو ابا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضرت لقمان حکیم نے فرمایا، بیٹا میں تیرا باپ ہوں، اور جو باپ ہوتا ہے نا اس سے محبت بڑی ہوتی ہے بیٹے سے۔ یہ محبت پدری کی وجہ سے میں آنسو میرے نکل رہے ہیں، میں رو رہا ہوں، لیکن یہ تجھے جو کانٹا چبھا ہے، جو ہڈی تیرے پیر میں تیرے ایڑی میں لگی ہے، اور یہ جو مصیبت تجھے ملی ہے، تو اس کی وجہ سے ضرور اللہ کوئی بڑی مصیبت دور فرمائے گا۔ ابھی لقمان حکیم یہ بات کر ہی رہے تھے، لیکن جب وہاں ٹھہرے تھے اس سے پہلے آپ نے سامنے دور دیکھا تو دھواں اٹھ رہا تھا، لیکن ابھی یہ باتیں چل رہی تھی، پھر سامنے دیکھا تو کوئی دھواں موجود نہیں تھا۔ حضرت لقمان حکیم سوچنے لگے، ابھی تو دھواں اٹھ رہا تھا، ابھی تو ایک وہاں پر گاؤں دکھ رہا تھا، ایک بستی دکھ رہی تھی، لیکن اب تو وہاں کچھ نہیں دکھ رہا ہے۔ ابھی دیکھ ہی رہے تھے کہ ایک گھڑسوار تیزی کے ساتھ ان لوگوں کی طرف بڑھ رہا تھا، چت کبرا اس کا گھوڑا تھا اور اس کا چہرہ دکھ نہیں رہا تھا۔ حضرت لقمان حکیم فرماتے ہیں، وہ گھڑسوار بہت تیزی کے ساتھ ہم لوگوں کی طرف بڑھ رہا تھا، جیسے وہ تیزی کے ساتھ ہم لوگوں کی طرف آیا تو وہ غائب ہو گیا۔ جب غائب ہو گیا تو ہم لوگ اسے دیکھنے لگے، لیکن ایک آواز آئی، کیا تم ہی لقمان حکیم ہو؟ تو میں نے کہا، ہاں میں ہی لقمان حکیم ہوں۔ پھر اس گھڑسوار نے کہا، تمہارے اس ناسمجھ بیٹے نے تم سے کیا کہا؟ تو حضرت لقمان حکیم کہتے ہیں، اے اللہ کے بندے تو کون ہے؟ تو نظر نہیں آ رہا ہے، تو نظر تو آ کہ تو ہے کون؟ تو وہ گھڑسوار کہتا ہے، میں کوئی اور نہیں ہوں، میں اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ جبریل امی ہوں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے انبیاء کرام اور مقرب فرشتے ہی دیکھ سکتے ہیں۔ فرمانے لگے کہ مجھے اللہ رب العزت نے بھیجا کہ اس بستی کو تباہ کر دوں اور اس کے آس پاس رہنے والوں کو زمین میں دھسا دوں۔ تو مجھے خبر دی گئی کہ تم دونوں بھی اس شہر میں آ رہے ہو، تو میں نے اللہ رب العزت کے حضور دعا کی کہ ان لوگوں کو شہر آنے سے روک دے، تو اللہ رب العزت نے تمہیں آزمائش میں ڈال دیا اور تمہارے بیٹے کے پیر میں کانٹا چبھ گیا۔ اس طرح تم ایک چھوٹی مصیبت سے بہت بڑی مصیبت یعنی زمین میں دھسنے سے بچ گئے۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنا ہاتھ
اس لڑکے کے زخم پہ پھیرا تو اس کا زخم صحیح ہو گیا، اور کھانے کے برتن پر پھیرا تو کھانا موجود ہو گیا، پانی کے برتن پر پھیرا تو پانی آ گیا، اور کھچر پر پھیرا تو کھچر طاقتور ہو گیا۔ حضرت لقمان حکیم فرماتے ہیں کہ ابھی ہم لوگ جنگل میں تھے اور ایک دم ہی سے گھر پہ آ گئے، کیونکہ حضرت جبریل علیہ السلام نے وہاں سے اٹھایا اور ان کے گھر پہ چھوڑ دیا۔ پتہ چلا کہ چھوٹی چھوٹی مصیبتیں جب آ جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ بڑی بڑی مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے۔ بھی ایسا ہو جاتا ہے کہ سالن گر جائے تو گھر والوں پر غصہ مت کرنا، کبھی دودھ کا پیالہ گر جائے تو گھر والوں کو غصہ مت کرنا، بیوی کو تھپڑ مت مار دینا۔ یہ چھوٹی چھوٹی مصیبتیں ہو جاتی ہیں، کچھ بھی ہو جائے، چھوٹی مصیبت جب آتی ہے نا تو ضرور اس میں کچھ نہ کچھ حکمت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑی مصیبتوں سے ہمیں دور کر دیتا ہے۔ الحمدللہ جب بھی مجھ سے کوئی چیز ٹوٹ جائے، یا دودھ کا پیالہ گر جائے، یا پانی گر جائے، یا سالن گر جائے، کوئی چھوٹی مصیبت آئے تو الحمدللہ میرا یقین اور میرا ماننا یہ رہتا ہے کہ میرے اللہ نے مجھ سے بہت بڑی مصیبت کو دور کر دیا ہوگا۔ ہم لوگوں پر غصہ نہیں کرتے ہیں، اور یہی حال ہم سب لوگوں کا ہونا چاہیے کہ جب کوئی چھوٹی مصیبت آ جائے تو گھر والوں پر غصہ مت کرنا، گھر والوں پر قہر مت ڈھانا، گھر والوں کو تکلیف مت پہنچانا۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ اگر کپڑے پر سالن گر گیا تو بیوی کو مار دیا، بچوں کو مارنے لگے، ڈانٹنے لگے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔